آپ کا اپنا میزبان حور بخش مری حاضر خدمت ہے. اس وقت میں موجود ہوں نشتر آباد میں، اور میرے ساتھ موجود ہے گڈھا ٹاؤن کے جوائنٹ سیکریٹری تحریک انصاف سے سعید سواتی صاحب، جن کے پاس ہم آئے ہیں. ان کے علاقے کا وزٹ بھی کیا ہے. ان کے علاقے میں بہت ہی خستہ حال ہے، سیوریج کا نظام درہم برہم ہے اور ہر طرف پانی کا عالم ہے. اور سعید سواتی اس سے پہلے لیبر کونسلر بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے تحریک انصاف ہر جگہ. اس وقت بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں بھی اپسیٹ ہوا ہے، اور خصوصی طور پر اگر ہم دے رہے ہیں ضلع ملیر میں، تو گڈھا ٹاؤن میں ایک بھی نمائندہ نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اپنی کوتاہیاں ہیں، یا جن کو ٹکٹ ملنا تھا ان کو نہیں ملا ہے؟ سعید سواتی ظاہر اس گڈھا ٹاؤن کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں، تو ہم ان سے تمام وہ باتیں پوچھیں گے کہ آخر کیا خامیاں ہیں اور اس علاقے کی حالت زار ایسا کیوں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید بھائی آپ کیسے ہیں؟ دعائیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے؟ علاقے کا تو برا حال ہے. بس علاقے کا تو بہت برا حال ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو یہاں جتنے بھی رہائشی ہیں ان کو ہم کوئی ریلیف دے سکیں. صبح سے بلکہ کل سے میں اس کوشش میں لگا ہوں، لیکن ہمیں کوئی سمجھ آ نہیں رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے یا کیا حساب چل رہا ہے اس کا. یعنی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے، اس علاقے کے عوام کے لیے، لیڈیز کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے، سب کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. یعنی کوئی گھر سے بھی نہیں نکل سکتا. جیسے بھائی یہ جو نشتر آباد ہے جہاں ہم نے یہ پانی دیکھ رہے ہیں، اور ناظرین نے دیکھا ہوگا، ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے نہیں دیکھا یہ اس میں بھی حالت زار اس علاقے کا دیکھ رہے ہیں. تو اس کی کتنی آبادی پر مشتمل ہے، اور یہ اسٹیل ٹاؤن کا کون سا وارڈ کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ لیبر کونسلر تھے وہ کیسے بنے تھے؟ ہاں، یہ جو آبادی ہے یہ اس ٹائم پہ 500 سے 550 گھر پہ آبادی ہے یہ، اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ یہاں رہتے ہیں. اور یہ پہلے تو یو سی 20 تھی، ابھی یو سی 5 ہے. اور یو سی 5 میں جو ہے نا یہ وارڈ 1 میں آتا ہے. یہ ایریا پہلے وارڈ 1 میں آتا تھا، اب وارڈ 2 میں آتا ہے. یہ نشتر آباد گوٹ، اور ساتھ میں گلستان فیصل ہے ہمارے ساتھ. اچھا، گلستان فیصل اور نشتر آباد ملا کے ایک وارڈ بن رہا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا رشن مارکیٹ کا حصہ بھی اس میں ہے. رشین مارکیٹ کا بھی حصہ ہے. تو یہ وارڈ بہت بڑا ہے، اور اس میں کم سے کم میرے اندازے سے 10 سے 12 ہزار ووٹ ہیں اس میں. 10 سے 12 ہزار ایک وارڈ ہے، بہت بڑا ہے. تو اس وجہ سے بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ یار اب اپوزیشن، یعنی ہم اپنی پارٹی میں رہ کے ہی اپوزیشن کر رہے ہیں. کیسے؟ یہاں پر ایسا سسٹم ہے کہ کل سے میں اپنی پارٹی، یعنی دیکھیں ہم بات کریں گے حق اور سچ کی، ہم حق اور سچ کی بات کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہم صرف یہ بلیم پیپلز پارٹی پہ نہیں ڈالتے، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں. ہماری یہ غلطیاں ہیں کہ جب وہ یہاں کام کرنے آتے ہیں ان کو اس طریقے سے رسپانس نہیں ملتا، ووٹ کی صورت میں، ووٹ کے صورت میں، اور ہمیں بھی اس طریقے سے رسپانس نہیں ملتا. تو اب کشمکش والی کہانی ہے کہ بھائی بندہ، یہ عوام خود پریشان ہے کہ ہم کس سائڈ جائیں. یہاں پر یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس وارڈ میں، یا اس میں جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ ہیں، تو اس وقت ظاہر ایک الگ ماحول ہوتا ہے، نعروں کا ماحول ہوتا ہے، پھر لوگ ووٹ دیتے ہیں، نہیں سوچتے اس وقت کہ علاقے کا کیا ہوگا. تو میرے خیال میں تو آپ کا علاقہ اس وجہ سے یہ حالت تو نہیں ہے؟ سر جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر ذاتی جو ہے نا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اس علاقے میں. کیونکہ یہ بات تو پکی ہے کہ جہاں پر پٹھان لوگ رہتے ہوں وہاں پر خان صاحب کا ووٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ یار وہاں پر ساری پٹھان برادری ہے، وہاں کمپین کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں سب پٹھان ہیں، وہ خان صاحب کو ووٹ دیں گے. تو کیا پتہ ہمارے ساتھ اسی وجہ سے زیادتیاں ہو رہی ہو. یہاں پر یہاں سے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ ملا ہے. ساجد جوگی پچھلی دفعہ جیتا تھا، PS 87 کی سیٹ یہاں سے پولنگ جیتی تھی.
ٹھیک ہے، تو یہاں اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی ملتا ہے. جیسے ابھی دانش جو کونسلر ہے وہ جیتے ہیں، رضت جیتوئی آئے ہیں، امن جوکیو آیا ہے. دیکھیں یہاں نشتر آباد تو ہارے نا. دیکھیں سر، نشتر آباد تو آ رہے ہیں. اب نشتر آباد میں جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو ووٹ دیا ہے نا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہاں سے گڑھ ٹرانسفر کر کے تو نہیں گئے، یہیں بیٹھے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ صبح سے کھڑے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. انہوں نے یعنی پہلے جب ماحول تھا، سیاسی ماحول تھا، تو ایک دوسرے سے نفرت تھا، ٹھیک ہے، اور اب محبت ہے کہ کسی طرح یہ گٹر سے تو جان چھوٹ جائے. دیکھیں سر، سیاسی مقابلہ ہر جگہ ہوتا ہے، سیاست کا تو ہر ایک اپنا حق اور ہے. یہ میں آپ کو، یہ تو محلہ ہے، میرے گھر میں بھی یہی حال ہے. میرے والد صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، میں پی ٹی آئی کا ہوں اور دیدار ہوں باقاعدہ. یعنی اگر میرے دو جو کزن ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں. یعنی یہ محلہ تو دور کی بات ہے، گھر میں بھی آج کل ووٹ تقسیم ہے. جمہوریت ہے، ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے. لیکن یہ اب میں اتنا سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، این پی، جتنی بھی پارٹیاں ہیں نشتر آباد گوٹھ میں، سب ایک پیج پہ ہیں اس مسئلے میں کہ ہماری جان چھوٹ جائے اس سے. اچھا سید بھائی، ظاہر ہے یہ تو ہو گیا علاقے کے مسائل ہو گئے. اب ہم بات کرتے ہیں گڈھا ٹاؤن میں پی ٹی آئی کا ایک جو جیسے آپ کا وارڈ تو جیتا ہے، مگر ایک کونسلر تک نہیں آیا. تو پچھلی اگر ہم ٹیرور میں دیکھیں تو اچھے خاصے کونسلر بھی تھے، اور اس کے علاوہ چیئرمین بھی میرے خیال میں اس میں تھے. تو کیوں ایسا ہوا؟ سر جی، میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ کچھ فیصلے ہمارے پارٹی کے غلط نکلے. وہ اس لیے نکلے کہ جیسے ابھی میں یہاں پر سابقہ کونسلر رہ چکا ہوں پی ٹی آئی کا. یہاں مجھے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں ہم نے محنت کی اس یو سی میں، اور مجھے یہاں کا امیدوار نہیں بنایا گیا. کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ پارٹی کا ایک غلط فیصلہ تھا. اگر میں امیدوار ہوتا یہاں سے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی سیٹ اس یو سی میں نکال لیتے. کیونکہ پچھلی دفعہ ہم 2015 میں ایک ڈسٹرکٹ ممبر نکالی تھی سیٹ مجاہد جوگیو کی، اور ایک ہم نے جنرل کونسلر خالد افریدی کی سیٹ نکالی تھی، اور اسی پہ میں پھر لیبر کونسلر بنا تھا. یعنی ایک یو سی میں ہم 3 بندے آئے تھے، اور اس دفعہ پورے گڈاب میں 9 یو سیاں ہیں، اور 9 یو سیوں میں ایک کونسلر بھی پی ٹی آئی کا نہیں بنا. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. تو اب نیکسٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا یہاں پہ پوزیشن آ پائے گی دوبارہ گڈھا ٹاؤن میں؟ بالکل بالکل سر. ابھی جیسے ہمارے کچھ دوست محنت بھی کر رہے ہیں. گڈھا ٹاؤن کی جو کابینہ ہے، حفیظ جوگیو صاحب صدر جو ہیں، اور حمیر بھائی جنرل سیکریٹری ہیں، جیسے وہ محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری پوری کابینہ محنت کر رہی ہے. تو بڑی شمولیتیں ہو رہی ہیں گھوٹوں کی طرف سے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر ہم یہاں گڈھا ٹاؤن میں عروج پہ اٹھائیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ کردار گوٹوں کے لوگوں کا ہوگا. جب گوٹ کے لوگ اٹھیں گے، اپنا تقدیر خود چینج کریں گے، تب جا کے پی ٹی آئی یہاں پر کچھ نہ کچھ سیٹیں نکال سکتی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ گوٹ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے شہری علاقہ ان کے اوپر کم پڑ جاتا ہے. اچھا، شہری علاقہ کم پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے ٹف وہ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل، اس وجہ سے پی ٹی آئی یہاں مار کھا جاتی ہے. نہیں تو پھر گلشن حدید میں تو شہری حلقہ ہے یہ، اور پپری میں بھی تھا. بالکل، پپری میں سر گوٹوں کا ایریا بہت زیادہ ہے. اور دوسری کونسلر پھر بھی نہیں نکلا نا. وہ اس کی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. میں خود پولنگ چیف تھا اس دفعہ، اور عمران بلوچ ہمارے پولنگ چیف تھے، یعنی پورے یو سی کے چیف تھے، اور میں ان کے ساتھ تھا. تو صبح سے جب دھاندلی شروع ہوئی نا، صبح سے ہر پولنگ پہ، اور وہ ختم ہوئی رات کے 12 بجے تک. جب اب دھاندلی پہ ہی، ٹھپوں پہ ہی آپ سیٹیں نکالو گے تو پھر تو عوام کے ساتھ یہی حال ہوگا جیسے یہ ہماری حالت ہے نشتر آباد گوٹھ کی. یعنی صحیح طریقے سے اگر پپری میں دھاندلی ہوئی، اور جگہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ ہر یو سی میں ہوئی ہے سر. میں اس گڈاب میں 9 یو سیوں پہ سے 5 یو سیوں میں نے وزٹ کیا، اور جس یو سی میں بھی گیا وہاں ہم نے دھاندلی پکڑی. پیپلز پارٹی والے دھاندلی کر رہے تھے. تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا. ورنہ جینین طریقے سے پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ نشتر آباد گوٹھ کے پولنگ سے جو ملا ان کو، وہی جینین طریقہ ہے.
اچھا پھر ابھی اس علاقے کو جو ابھی آپ ایفرٹس کر رہے ہو اس مسائل کی طرف، تو کیسے حل ہوگا؟ ہے سر، کوشش ہے. میں نے ابھی پرائیویٹ سویپر منگوائے اپنی مدد آپ کے تحت، اور کوشش یہی ہے جب بھی میں ان عوام کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ دی ہے. بلکہ سیاسی پارٹیوں کے علاوہ، سیاسی پارٹی تو اتنا مجھے سپورٹ نہیں کرتی، چاہے وہ میری اپنی پارٹی کیوں نہ ہو. عوام جہاں میری رہائش ہے یہاں عوام بھروسہ بھی کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے. تو اپنے مدد آپ کے تحت. آپ کہہ رہے ہو کہ پی ٹی آئی میں بھی پیراشوٹروں کا راج رہا ہے؟ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیراشوٹر کی تو میں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے اپنے پارٹی میں. اور مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ سعید سواتی جو ہے نا ہر بات پہ، ہر مسئلے پہ ایشو کر دیتے ہیں. تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ ہمارا جو نظریہ ہے خان صاحب کا، اس پہ ہم نے چلنا ہے. خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے، تو ہمارے یہاں نظام میرٹ پہ نہیں چلتا. یعنی خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق یہ جو نیچے جو قائدین ہیں وہ نہیں چلتے؟ نہیں، اس میں کچھ قائدین تو ایسے ہیں کہ وہ خان صاحب کے جو نظریہ ہے وہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ چلو وہ تھوڑا سا 50-60% اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن میری خود اپنی جنگ 13 سال مجھے پی ٹی آئی میں ہوئے، میری یہی جنگ ہوئی اپنی پارٹی کے ساتھ کہ بھائی خان صاحب کا نظریے کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا ہے اور پارٹی میں کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے سعید سواتی گڈھا اپ ٹاؤن کے جوائنٹ سیکریٹری، جن کی باتیں آپ نے سنی. نشتر آباد کے اہم مسائل کے لیے ہم یہاں پر تشریف لائے اور ہم نے دیکھا کہ اس علاقے کی جو حالت ظاہر ہے وہ انتہائی ناقص، سیوریج کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اور کس طرح بچے اسکول جا رہے ہیں، کس طرح خواتین ان پتھروں سے کس طرح جاتے ہیں. یہ ایک طرح سے فی الحال جو ہے وہ محصور ہو کر رہ گئے، چاروں طرف سے اس پانی کی جکڑ میں آ گئے ہیں. اور سعید سواتی کا بھی یہی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک نظریاتی ورکر ہیں. جہاں جہاں جس پارٹی میں بھی نظریاتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی. ہر پارٹیوں میں، چاہے سیاسی پارٹی، ظاہر ہے کہ ایک بدقسمتی ہے کہ جو اصل جو ورکر ہوتے ہیں ان کو ایک سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. اور یہاں پر پی ٹی آئی میں بھی ہم نے دیکھا، جو جہاں تک محسوس کیا ہے کہ سعید سواتی ہر جگہ آواز بلند کرتے ہیں اور اس علاقے سے جیت بھی چکے ہیں، مگر اس دفعہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور جس کی وجہ سے گڈھا اپ ٹاؤن میں ایک کونسلر بھی نہیں جیتے پی ٹی آئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر امید ہیں، خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہے. ہم جو ہمارے قائد کا ویژن ہے ہم ان کے ساتھ ہے. ہم نے اپنے جو اعلیٰ قیادت کے علاوہ جو ہے ہم ان کی باتوں پر دھیان اتنا نہیں دیتے. ہم اپنا آواز بلند کرتے رہیں گے. ہمارا مقصد ہوتا ہے ہر پارٹی ورکر کی جو رائے ہے، جو علاقے کی جہاں تک ہم اپروچ ہوتی ہے، ان کی مسائل کو اجاگر کریں. اس وقت کے لیے میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.